بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. می فرزانہ ملک. بہت دنوں کے بعد 9 دسمبر آفٹر 2024. ہوپ سو ٹوڈے از 7 جنوری. بہت لیٹ ہو گیا. بہت سارا ذرا مصروف تھی گھروں میں. کچھ شادیاں آ گئیں اور کچھ سردی نے مت مار دی. اس وجہ سے ٹاپکس بہت سارے ریڈی کر رکھے تھے. سوچا سلائٹلی کرتی ہوں. بس بیزی بھی تو انسان ہو ہی جاتا ہے نا. تو مجھے کوئی میسیج ریسیو نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے کانٹینٹ میں اتنی جان ہی نہیں کہ کسی نے مجھے فالو اپ کرنے کی کوشش کی ہو. لیکن جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اگر وہ مجھے پسند کرتے ہیں، میرے ٹاپکس کو پسند کرتے ہیں اور میری انفارمیشن کو پسند کرتے ہیں، میری کہی ہوئی کسی بات پہ فالو اپ کرتے ہیں، تو سمجھ لیں میری یہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو سب سے بڑی کامیابی میں بہت سارے جو بھی ٹاپکس نارملی ہر انسان ایکسپلین کرتا ہے یا بتاتا ہے، کسی کو گائیڈ لائن کرتا ہے، تو آلموسٹ اس کے لیے بہت ساری انفارمیشن انسان کو آلریڈی ہوتی ہے. لیکن نوک دا ڈور، وہی بات دستک دے دینی چاہیے، بار بار دینی چاہیے تاکہ ہم اس میں مزید بہتری کر سکیں. اس مزید بہتری میں جیسے آج کا ٹاپک ہے، اللہ کے نام پہ دے دے بابا، بہنا یہ روپیہ دے جا، بہنا وہ روپیہ دے جا. جی، بھیک مانگنا، بھکاری. بہت دن ہوئے، بہت سوچا سمجھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا. آج کل سردی میں باہر جانے کا موقع ملا تو پھر دیکھا، میں نے بہت آبزرو کیا. گرمی میں، سردی میں یہ لوگ چوک چوراہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں بھیک مانگتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لیے اور جس جگہ جہاں جیسا ماحول ملا اس گیٹ اپ میں آتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. سب سے کمائی والا ذریعہ، سب سے امیر بننے کا ذریعہ کیا؟ بھیک مانگنا. لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو بھیک مانگے گا اس کے دامن پہ قیامت والے دن داغ ہوگا. جیسے ہم بچپن میں ایک اردو کی کتاب کی سٹوری ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بھکاری آتا ہے، بھیک مانگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب صحابہ سے کہتے ہیں کہ کون اس کی مدد کرنا چاہے گا؟ تو کوئی صحابہ اپنا پیالہ دیتا ہے، کوئی چادر دیتے ہیں، اس طرح سب مل بانٹ کے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اس کو سیل کرو. وہ سیل کرتا ہے، اس سے وہ کچھ لکڑیاں خریدتا ہے، لکڑیاں خرید کے وہ بیچتا ہے، بیچ کے کماتا ہے پیسے. اور ایک دن پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے کہ اب میں دیکھیں میں خود سے کمانے لگ گیا ہوں، یہ 10 درہم یا 10 دینار میرے پاس بچ گئے ہیں، یہ میرے سارے صحابہ کرام نے جنہوں نے محنت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ کام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ محنت کی ہی بات کی ہے. تو بات میں یہ تھی کہ بھیک مانگنے والے کے دامن پہ قیامت والے دن داغ ہوگا، وہ انسان پہچانا جائے گا. لیکن ہم ایسی قوم ہیں جو اس کو شرمندگی نہیں محسوس کرتے. اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھیک مانگتے ہیں، بھیس بدلتے ہیں، گھروں کو آتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں، اونچے بلند و بالا بلڈنگز میں رہتے ہیں اور صبح کو اپنا گیٹ اپ چینج کرتے ہیں اور چوک چوراہوں میں چلے جاتے ہیں. چوک چوراہوں میں جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے یو ٹرن ہوتا ہے وہاں پہ کچھ عورتیں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، مرد حضرات کھڑے ہوتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں. اور میری انفارمیشن میں یہ بھی آیا کہ ان چوک چوراہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ خود سے نہیں بیٹھے، انہیں بٹھایا جاتا ہے. وہ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، وہ سیلری پیکیجز پہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے پورا دن وہاں بیٹھنا ہے اور جو ارن کرنا ہے آگے کسی جا کے جمع کروانا ہے، پھر ان کو جو دیہاڑی ملنی ہے وہاں پہ سرو ہونا ہے. اب آپ دیکھیں ان چوک چوراہوں کے بھی اڈے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں. اتنا پیسہ کمائیں گے، اتنا پیسہ کمائیں گے. مزے کی بات یہ کہ اب جس جگہ جائیں گے نا آپ کو ان کی ویریشن ملیں گی. ویریشن میں مزہ آتا ہے. جیسے ہم رمضان میں روزے شروع ہو جاتے ہیں تو ہر گھر کا دروازہ نوک کیا جاتا ہے، اللہ تیرے روزے قبول کرے، پہنا خیرات دے دے روزے داراں نوں، فلانیاں نوں. اور خاص طور پہ جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو ادھر ہاتھ میں کھجور ہوتی ہے اور بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ان لوگوں کا سوال جواب شروع ہو جاتا ہے. اور خوف خدا ہم میں اتنا آ جاتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے کرنا کیا ہے. افطار کرنی ہے، ان کو افطار کروانا یا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ہٹ پوائنٹ
کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا. اب آپ جائیں، رمضان آتا ہے تو رمضان کے ٹاپک پہ دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر میں نے دیکھا ایک دفعہ میں آئیز کے ہاسپٹل میں گئی، اللہ تیریاں اکھاں دا نور سلامت رکھے پینا، اللہ تینوں اکھاں دے، اللہ تیری روشنی بڑھائے. کالج کے باہر اللہ تینوں پاس کرے، اللہ تینوں سونا بہو دے، اللہ تینوں فرسٹ کرے. پھر ہارٹ ہسپتال میں چلے جائیں جہاں پہ دل کے مریضوں کا، وہاں اللہ تیرے دل نو سلامت رکھے. میں کہتی ہوں جو مرض ہے، جیسے میٹرنٹی ہوم کے باہر اللہ تینوں پتر دے، اللہ تینوں زندگی دے، اللہ تیریاں جھولیاں سلامت رکھے. تے جتھے کوئی بھین بھرا ویکھ لو وہ بھیناں نوں بھول ہی جانیاں. دل پہ جو اس بات پہ یہ لوگ ہٹ کرتے ہیں جو دل پہ لگنے والی ہو. اللہ تیرا ویر سلامت رکھے، نہیں تو 4 ویراں 70 ویراں کھیڈیں. مطلب پیسہ کمانے کے لیے انسانی ہمدردی کیا کہتے ہیں وہ لینے کے لیے وہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکیں. اور ہم اپنے جذبات میں اتنے کمزور ہیں، ہم اپنے جذبات میں اتنے کمزور ہیں کہ ان کی چند ایک لیل و نہار کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس پہ بہہ جاتے ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے وہ بھیک نہیں مانگ سکتا، وہ بھیک نہیں مانگ سکتا. لیکن یہ لوگ، اب پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بھکاری ہے جس نے ہیلی کاپٹر سے پیسے برسائے، لیموزین میں اس کے رشتہ داروں کو لے کے جایا گیا، ہیلی کاپٹر میں دولہا دلہن کو بٹھایا گیا. وہ بھکاری تھا، 70-75 کروڑ روپیہ اس نے خرچ کیا. اب آپ یہ کہیں، پھر جو جرنل نیوز آئی تھی کہ ایک بھکاری کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے ٹینٹ میں وہ 3-4 دن بعد جب پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے تو اس کو مردہ حالت میں پایا گیا. اس کو جب وہاں سے دیکھا، نکالا گیا تو جس جگہ پہ وہ سویا ہوا تھا اس کے اوپر سے وہ کٹا پھٹا کارپیٹ اٹھایا گیا تو نیچے پیسوں کی دتھیاں بنی ہوئی پڑی ہوئی تھیں. ان نوٹوں کی بھی جو بند ہو چکے تھے، ان نوٹوں کی بھی جو چل رہے تھے، لیکن ان میں سے آدھے نوٹ ایسے تھے جو چوہے نے آدھے کھا لیے تھے. ان لوگوں کا نفس نہیں بھرتا. ہم ان کو خیرات دیتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے، ان سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. بلکہ بظاہر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ بس نفس کے پجاری ہوتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں اور رکھتے جاتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں اور رکھتے جاتے ہیں. اور ہم پاکستانی قوم اس کام کو پروموٹ کرتی. میں عمرے کے لیے گئی، سچ کی جھوٹ میں نہیں جانتی، لیکن ایک بیٹے کی ایج کا اور ایک ماں کی ایج جسے کہتے ہیں لگ رہے تھے، بظاہر وہ ماں بیٹا ہے. اور اب آپ سوچیں، انہوں نے مجھے روکا اور روک کے کہا کہ ہم فیصل آباد سے آئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہمارے پاس پینے کو کچھ نہیں، اور ہم نے مدینے بھی جانا ہے، آپ ہماری مدد کر دیں. چونکہ میں بھی بیچلر تھی، کیسے جا سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے، جو ہو سکا اسے 20 درہم دے دیا کہ اللہ کے گھر کھڑے ہیں، یا اللہ ہم سے کوئی غلطی گناہ ایسا نہ ہو جائے، کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن یہ لوگ ایسے ہی پوائنٹس پہ آپ کو ہٹ کریں گے اور یہیں پہ ہی آپ کو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے کہ جو ضرورت مند ہے نا، جو ضرورت مند ہے، جو حقدار ہے، وہ آنکھ نہیں اٹھاتا، زبان سے لفظ ادا نہیں کرتا، اپنے گھر سے باہر نہیں جاتا، جا کے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا اس بات کے لیے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دو، میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، مجھے اچھا لباس لے کے دو. وہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہے. یہ باتیں پتہ کون کرتا ہے؟ جن کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ان کا نفس کنٹرول میں نہیں ہوتا. خانہ کعبہ کا طواف کریں، اب تو وہاں پہ بھی متعدد جگہوں پہ طواف کے ہی دوران بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، پکڑ پکڑ کے انسان کا لباس اسے کہتے ہیں مجھے دے دو. اور وہاں وہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ڈرتا ہی رکھے. ہم ڈرتے ہیں اور ڈر کے مارے ان کو فیس ہی نہیں کر پاتے. جو ہوتا ہے، جو کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ضرورت مند بھی ایسے کرتا ہو، کوئی حقدار بھی ایسے کرتا ہو، جو اچھا پکا سچا مسلمان ہو؟ بے غیرت لوگوں کی، بے نفسے لوگوں کی، بے صبرے لوگوں کی کیٹیگری اور ہے. یہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں اور ہم اس کیٹیگری کو پروموٹ کر رہے ہیں. پروموٹ اب یہ گورنمنٹ کرے، گورنمنٹ کیا کرے؟ گورنمنٹ تربیتی ادارے کر سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ کے اپنے بہت سارے لوگ اس میں ملے ہوئے ہیں. اب چوک چراہوں میں جو بھکاری کھڑے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے صرف وہ بھیک مانگتے ہیں؟ نہیں، وہ نشہ بیچتے ہیں،
وہ نشہ بھی بیچتے ہیں، سم ٹائمز سنسان سڑک دیکھ کے لوٹتے بھی ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، ہراساں بھی کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو اب یہاں تو گورنمنٹ اور پولیس کا کام بنتا ہے، لیکن جو گلی کوچوں میں ہسپتالوں، اسکولوں، کالجز کے باہر ہے، ہم بے شک سائل کو نہ جھڑکنے کا حکم ہے، لیکن ہم ان کی دل آزاری کر سکتے ہیں، اور ہمیں ان کی دل آزاری کرنی ہے جو باہر دروازوں کے پاس کھڑے ہو کے بانگیں لگاتے ہیں، اور ایک نہیں 10 پیکٹ کھانوں کے ان کے جھولوں میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ مجھے کھانا دے دو۔ یہ بے نفسی نہیں ہے؟ اگر اس کے 2 بچے ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، تو کیا وہ 8 پیکٹ سے پیٹ نہیں بھر سکتا؟ لیکن نہیں، اس کا پیٹ تو بھر سکتا ہوگا لیکن اس کا نفس نہیں بھرتا۔ اس کے نفس کو بھرنے کے لیے اللہ ہی کی رحمت چاہیے۔ تو کیا ہم ایسے لوگوں کو منع نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ میرے گھر کے باہر ایک مستقل فقیر آتا تھا، بھکاری آتا تھا، اس نے ایک ڈنڈا پکڑا ہوتا تھا ہاتھ میں چلنے کے لیے، اس نے گیٹ پہ زور زور سے مارنا، سمجھ لے کہ مردے جو ہے نا قبر سے اٹھ جاتے ہوں گے، اتنی زور سے۔ تو میں نے 10 روپے اسے دے دینے، جب تک اتنا علم موجود نہ تھا، 10 روپے دے دینے، 10 روپے دے دینے۔ ایک دن میرے پاس 10 روپے نہیں تھے تو میرے پاس 5 روپے کا کوائن تھا، میں نے اسے وہ دیا، مجھے کہتا لوگ کی ترقی کر دینے، تو مینوں پیچھے لے کے جانی پئی ہیں۔ بس پھر جیسے جیسے علم ہوا، میں نے اپنا گھر کا دروازہ اس لیے ان لوگوں کے لیے کھولنا بند کر دیا کہ میں تو ان کو پروموٹ کر رہی ہوں، میں ان کو بھکاری میں بنا رہی ہوں تاکہ وہ مانگے۔ جب ان کو بھیک نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کے لیے سبب پیدا کر دے، ان کے نفس کو، ان کے ضمیر کو جگا دے، وہ محنت کی طرف آ جائیں، وہ کام کرنے لگ جائیں، وہ محنت کی عظمت کو سمجھنے لگ جائیں، وہ اپنے ہاتھ پھیلانے بند کر دیں۔ خدا را میں تو اللہ کا بڑا احسان مانتی ہوں، شکر کرتی ہوں، یا رب العالمین مجھے دینے والوں میں رکھا ہے۔ جانے ان لوگوں کے ضمیر اور ان کے نفس کتنے ہی، میرے پاس تو اس کے لفظ ہی نہیں ہے کہ جب وہ ہاتھ پھیلا کے کسی سے مانگتے۔ اب آپ دیکھیں جعلی ٹانگیں، جعلی بازو، سب کچھ لگائے جاتے ہیں، کیا؟ ترس کھانے کے لیے۔ اب جب کوئی پکڑ لیتا ہے ان میں سے ایک، تو آپ نے بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور اس شاید ویڈیو میں بھی ملیں گی کہ وہ ان کو اٹھا کے چلاتے ہیں پولیس والے، کوئی خوف خدا رکھنے والے، تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ ہم ان کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم مفلوج بن کے دکھاتے ایک پیسے کی خاطر۔ اللہ کرے اس ویڈیو کو بہت ساری بھکاری بھی دیکھیں، ان کے پاس بھی اینڈرائیڈز ہیں، ان کے پاس بھی آئی فون موجود ہیں، کہ وہ اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو ان کے دامن پہ داغ ہوگا، یعنی دور سے لوگ پہچانے جائیں گے کہ یہ بھکاری تھے۔ تو سوچیں کتنی شرمندگی ہوگی، وہ کیسے منہ دکھائیں گے اللہ کو، کیسے دکھائیں گے؟ ہم لوگ اس بات کو نہیں جان سکتے، کاروبار کی دعائیں، چوری چکاری اور بہت سارے معاملات، لیکن ہمیں اس پروموشن کو روکنا ہے۔ ہمیں خود سے کوشش کرنی ہے کہ گورنمنٹ بھی اللہ کرے کیونکہ تربیتی ادارے ایسے بنائے جس میں ان لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے بند کیا جائے، پر کہنے نہیں پئیاں آتا نہیں جانیاں چاہے کر دو، پوریاں پوریاں کچھ ایسا ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اکیلا کوئی شخص کسی بھی برائی کو انفرادی طور پہ معاشرے سے ختم نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کلہ سو کلہ 2 11، ایک اور ایک تو ایک ہی ہے، لیکن یہ 2 بنیں گے تو 11۔ ایک انسان وہ ایفرٹ نہیں کر سکتا جو 11 لوگ کر سکتے ہیں۔ تو ان 11 لوگوں میں سے آپ آ جائیں کہ ان کی دل آزاری کریں، ان کو بھیک نہ دیں، جو حقدار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، وہ کبھی آپ کے دروازے تک نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی آپ کے پاس ضرورت مند دروازے تک آ بھی جاتا ہے نا، جو مستقل مزاج نہیں ہے، تو اس کی مدد کرنا ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں کسی کو کوئی خبر نہیں کون ضرورت مند ہے، کون حقدار ہے، کہاں کس کو جا کے دیا جائے، کس کو لیا جائے۔ آپ یقین جانے کہ رمضان کی اتنی، اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، وہ لوگ ویسے بھی پورے سال میں ماشاءاللہ کافی گیو اینڈ ٹیک کرتے رہتے ہیں، تو بائیں ہینڈ بھی بہت کچھ کرتی ہوں، لیکن آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اتنا راشن بانٹا جاتا تھا، تو 2-3 سال ہو گئے میں نے اپنا ہاتھ روک دیا،
یا شاید اللہ نے مجھے اس بات کا شعور دیا کہ کچھ لوگ گھر سے رو پٹ کے راشن لے کے جاتے تھے، اس قدر مسکینیت دکھا کے راشن لے کے جاتے تھے اور آگے کسی دکان پہ جا کے سیل کر دیتے. مجھے محلے والوں میں سے کسی نے بتایا کہ تو جنہوں نے راشن دینی ہے وہ تو اگے جا کے محلے دکان 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ سوچو کہ کی مدد کرنی تسی کسی دی. اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ ختم کر دیا کیونکہ میرے گھر میں تانتا بن جاتا تھا اس معاملے کا. پھر میں نے سرچ کی جو ضرورت مند ہے، جو حقدار ہے، جو مستقل مزاج نہیں ہے، جن کی کام کرنے کے باوجود بھی ضرورت پوری نہیں ہے، ان تک پہنچا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان لوگوں کی دل آزاری کی جائے، ان لوگوں کو شرمندہ کیا جائے، ان کو ایک پیسہ نہ دیا جائے. وہ گاڑی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کر کے اور 10 روپے یا 50 روپے جب تک ملنے نہیں، انہوں نے وہاں سے جانا نہیں. ان کو پتہ کہ یو ٹرن پہ گاڑی نے ٹرن کرنا ہے اور وہ اس طرح چپکتے ہیں کہ گاڑی والی کی مجبوری ہو جاتی ہے. گورنمنٹ اس چیز کا ضرور سٹیپ لیں، ان کو پکڑے جو چوک چوراہوں پہ پکڑے. یہ بہت بڑے گینگ ہے، کچھ چھوٹے لیول پہ کام نہیں ہوتا. جو بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو محتاج کر دیا جاتا ہے، ان کو مفلوج کر دیا جاتا ہے، ان کو معذور بنا دیا جاتا ہے ایک بھیک مانگنے کے لیے. یہ بہت بڑا گینگ ہے، بہت بڑا گینگ. ہماری سوچ سے بہت اوپر، اور اس سوچ سے بہت اوپر کے لیے شاید ہم لڑ نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی گلی کوچوں میں، چوراہوں میں آنے والے وہ سائل جو ضرورت مند نہیں، جو حقدار نہیں، ان کو بغیر جھڑکے، بغیر ڈانٹے بس کہہ کے دروازہ بند کر سکتے ہیں. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ضرورت مند، جو حقدار ہیں، ان تک حق ہم خود پہنچانے، نہ کہ ان کے قریدے. ہاں بھئی تو رات دا کھانا کھادا ہے، تانوں مل گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھوکا مر جائے. ضرورت مندوں کی بہت ساری اور ضروریات ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی موجود ہے. تو ہمیں کسی کو قریدنا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، بس حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے. جو مانگتا نہیں ہے، جو کام کرنے، محنت کرنے کے باوجود جس کی پوری نہیں پڑتی، اس کی مدد کرنی. اور اللہ پاک ہمیں ہمت طاقت دے کہ ہم اللہ کی رحمت، اس کی مدد سے دوسروں کی مدد کر سکیں. اچھا جی، اب بات یہ تھی کہ ہم نا لفظی دعاؤں پہ زیادہ توقف کرتے ہیں. ہمیں دل سے دعا چاہیے. لفظی دعائیں یہ جو بھکاری دیتے ہیں، یہ لفظی دعائیں ہیں. ان کا مطلب صرف آپ کو جھانسا دینا ہے. ایسے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. جب کسی آنکھوں والے ہسپتال میں جائیں، دل کے ہسپتال میں جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی کاروباری مرکز پہ جائیں، کسی امتحان میں جائیں، تو آپ صدقہ دے کے جائیں، آپ خیرات کر کے جائیں. آپ ان سائلوں کی جھولی نہ بھریں جن کو کھانے کو بھی ملتا ہے، جن کو پینے کو بھی ملتا ہے، جن کے نفس نہیں بھرے ہوئے، اور بے جا بلا وجہ دولت کا ضیاع ان لوگوں پہ نہیں کرنا. بہت بالکل نہیں کرنا. پلیز آپ لوگ اس بات کو سوچیں اور سمجھیں. بس 2 روپے بھی ہیں تو بھی ضرورت مند کو دیں. اکٹھے کریں، اکٹھے کر کے. جیسے میں نے اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنایا ہوا ہے. باکس میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں، خود کہتی ہوں، ہاں جی صدقہ بیچ میں ڈال دو. جتنے بھی، جب وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ بن جاتی ہے جی، کسی ضرورت مند کو آپ دے دیں. بنسبت ان سائلوں کو 5 10 20 دینے کی، ڈانٹے بغیر، جھڑکے بغیر، دھکا دیے بغیر، ان کی دل آزاری کیے بغیر آپ ان سے معذرت کر کے آگے چلے جائیں. کوشش کریں کہ اس رواج کو، اس پیشے کو ختم کیا جا سکے، جس کے زیر اثر بہت سارے جرائم بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نیشن بھی خراب ہو رہی ہے. آپ قسم لے لیں، میں نے تو اتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ میں بازار گئی، ایک اچھا جوان لڑکا، اس نے شولڈر بیگ پہنا ہوا اور تسبیحاں بیچ رہا، لیکن وہ ایسے ترلتے منتوں پہ آیا ہوا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ وہ لڑکا جو ہے وہ ایماندار ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، کیا ہے. واللہ میں پریشان ہو گئی. دے تو میں نے دیا اسے جو میں دے سکتی تھی، لیکن میں پریشان ہو گئی کہ اللہ پاک نے 2 ہاتھ، آنکھیں، کان، ناک، پورا جسم عطا کر رکھا ہے، پھر بھی انسان اس کی ناشکری کرے اور اپنے آپ کو عاجز شو کروائے،
عاجزی صرف اللہ کے سامنے ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ ہاتھ پھیلانا خدا کے سامنے ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ جو سب کو دینے والا ہے وہ ہے وحدہ لا شریک اللہ کی ذات، اس سے مانگے۔ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں میں جو انسان ہیں ان کی مدد کریں، بھکاریوں کی، پیشہ ور جرائم پیشہ لوگوں کی، اور بے نفسے اور بے صبرے بے قابو لوگوں کی مدد آپ نے اپنے پیسوں سے اور لفظوں سے نہیں کرنی۔ خدا کرے کہ ہمیں بہت ساری اور معاملات کے ساتھ ساتھ اس برائی سے بھی ہماری جان چھوٹے، اور جو بھی اس بات کو دیکھے سوچے سمجھے تو پلیز اس کو ضرور فالو کریں کہ اپنے ہاتھ کو ضرورت مند تک لے جائیں، نہ کہ ان بے نفسے لوگوں کے لیے۔ کچھ بھی بولا آپ کو پسند آئے ضرور شیئر کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔